ہم مافیا کی بڑی مچھلیوں کو پکڑنا چاہتے ہیں اور پکڑ بھی سکتے ہیں اگر گدون بیان دے تو ہم اس کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہیں، بشرط یہ کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ تب جوہانسبرگ پولیس کے ڈپٹی چیف نے اس کے سامنے مجھ سے کہا۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ گدون کے تانبے جیسی رنگت والے کلین شیو چہرے پر سخت تناؤ تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ پولیس نے گدون کو پیشکش کی ہے کہ اگر وہ ان کی مدد کرے تو اسے 4 ماہ کی سزا دے کر بری کر دیا جائے گا، ساتھ ہی اسے $1,00,000 مالیت کا نیا ٹرک اور مقامی محکمہ جنگلی حیات میں نوکری بھی دی جائے گی۔ مگر وہ اس پرکشش پیشکش کے باوجود تعاون پر آمادہ نہیں۔ اسے ڈر ہے کہ مافیا اسے نہیں چھوڑے گی۔ پولیس نے اسے تحفظ دینے کی بھی یقین دہانی کروائی ہے۔ وہ ان سے زیادہ طاقتور اور خطرناک ہیں۔ گدون نے پولیس کی پیشکش کے بارے میں اپنے دل کی بات مجھ سے کہی۔ کئی مہینوں کی کوششوں کے بعد آخرکار گدون پولیس کی مدد کرنے کو تیار ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس کے دل سے ڈر دور نہیں ہوا تھا۔ وہ چاہے جیل میں بھی ہو تب بھی مجھے ڈھونڈ نکالیں گے۔ تعاون کے فیصلے کے بعد جب میں گدون سے ملا تو اس نے مایوس لہجے میں مجھ سے کہا، میں تو پھنس گیا ہوں۔ یہاں پولیس ہے اور وہاں وہ۔ میں ہر حال میں مروں گا۔ وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے تو مرنا ہی پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز سے بھی خوف جھلک رہا تھا۔ میں کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ ہم دونوں کے درمیان سلاخیں حائل تھیں۔ میں آزاد دنیا میں تھا اور وہ جیل میں۔ اسے ایک بیان دینے سے آزادی ملنے والی تھی، مگر وہ رہائی سے خوش نہیں، خوف زدہ تھا۔ گینڈے، ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، ایک پولیس والے نے قریب آ کر اس سے کہا تو وہ کھڑا ہو گیا اور مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جانتے ہو، یہاں جیل میں سب مجھے گینڈا کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسکرایا اور الوداعی انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے جیل کے اندرونی احاطے کو جانے والی نیم تاریک راہداری پر بڑھ گیا۔ اس سے قطع نظر کہ گدون وین ایک بہت اچھا شکاری اور جنگلی جانوروں کا پیچھا کرنے، ان کے ٹھکانوں کا پتہ چلانے والا ماہر ٹریکر بھی ہے۔ گدون ویتنام کے جنگلوں میں بھی اپنا یہ کام کر سکتا ہے، مگر اب یہ اس کے بس کی بات نہیں کہ وہ ویتنام کے جنگلوں میں ایک گینڈا بھی تلاش کر سکے۔ شکار تو دور کی بات ہے، کبھی ویتنام کے گھنے جنگل، دلدلی علاقے، نم میدان، جوہر اور جھیلیں گینڈوں کا مسکن تھے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کبھی صرف یہ نسل ہی نہیں، بھاری بھرکم گینڈا بھی لاکھوں سال پرانی اپنی سرزمین پر معدوم ہو جائے گا۔ مگر بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا۔ 2010 میں ویتنام کا آخری گینڈا بھی شکاری کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد سے ویتنام کے سرسبز بیابان میدان، جھاڑیاں اور جنگل گینڈوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالی ہو گئے۔ اگرچہ ویتنام گینڈوں سے خالی ہو چکا ہے،
مگر اس کے باوجود مشرق بعید کے اس پسماندہ ملک کے چور بازاروں میں بکنے کے لیے ان کے سینگوں کی کوئی کمی نہیں۔ جیب میں دام ہوں تو ویتنامی چور بازاروں میں سینگ بے شمار۔ ایک وقت تھا کہ روایتی طور پر ایشیا کے ممالک چین، تائیوان، جنوبی کوریا، جاپان اور عرب افریقی ملک یمن گینڈے کے بیش قیمت سینگوں کی غیر قانونی تجارت کے اہم مراکز تھے، مگر اب صورتحال بدل چکی ہے۔ ان ملکوں میں گینڈے کے سینگوں کی تجارت غیر قانونی اور قابل سزا جرم ہے، مگر ویتنام یہ اب اس تجارت کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ محتاط اندازوں کے مطابق گزشتہ ایک سال کے دوران ویتنام کی سینگ منڈی میں 1 ٹن سے زیادہ سینگ لائے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جنوبی افریقہ سے گینڈوں کے سینگ اسمگل کیے جانے میں صرف جرائم پیشہ گروہ ہی ملوث نہیں، جوہانسبرگ میں تعینات کئی ویتنامی سفیر بھی اس غیر قانونی کاروبار میں شریک ہیں۔ وہ بعض سفارتی مراعات کا استعمال کرتے ہوئے بہت صفائی سے غیر قانونی طور پر شکار گینڈوں کے سینگوں کو ویتنام اسمگل کر کے لمبا مال کما رہے ہیں۔ ان حقائق کے باوجود یہ کہنا بھی غلط ہے کہ ویتنامی سینگ بازاروں میں سارا مال غیر قانونی طور پر لایا جا رہا ہے۔ جنوبی افریقہ کا تحفظ جنگلی حیات کا قانون عالمی طور پر تسلیم شدہ معاہدوں کے مطابق ہے۔ ان میں سے ایک معاہدہ معدومی کے خطرات سے دوچار جنگلی انواع اور ان کے اعضاء کی تجارت سے بھی متعلق ہے۔ یہ معاہدہ اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک نے تسلیم کیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے قانون میں بھی اسے شامل کیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت اجازت حاصل ہے کہ اگر معدومی کے خطرے کا سامنا کرنے والی جنگلی حیات کی کسی نوع کی نگرانی میں افزائش کی جائے اور پھر ان کی تعداد ایک خاص حد تک بڑھ جائے تو بطور کھیل اس کے شکار کی اجازت دی جا سکتی ہے، جس کے لیے فی شکاری فی جانور کے اصول پر بھاری فیس لے کر لائسنس جاری کیا جا سکتا ہے۔ یوں حاصل شدہ آمدنی کا بڑا حصہ ان علاقوں کی ترقی اور فلاح و بہبود پر خرچ کرنا لازم ہے جہاں اس جانور کی افزائش کی گئی ہو۔ شکار سرکار اور مقامی آبادی کی پنچایت کے نمائندوں کی موجودگی میں کھیلنا لازم ہے۔ بعد از شکار شکاری جانور کا سر یا اس کے سینگ بطور ٹرافی اپنے ساتھ ملک سے باہر بھی لے جا سکتا ہے۔ 2003 میں ایک ویتنامی شکاری جوہانسبرگ آیا۔ اس نے تھوڑی سی کوشش کر کے اس قانون کے تحت گینڈے کے شکار کا اجازت نامہ حاصل کیا اور پھر پیشہ ور سفاری گائیڈ کے ذریعے گینڈا شکار کر کے سینگ بطور ٹرافی ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد بہت سارے ویتنامی شکاری آئے، بھاری فیسیں ادا کر کے شکار کھیلتے
اور سینگ قانونی طور پر اپنے ملک لے جاتے رہے۔ ان میں سے ہر شکاری نے فی گینڈا شکار کے لیے حکومت کو سرکاری فیس کے نام پر 50,000 امریکی ڈالر کے مساوی رقم ادا کی تھی۔ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے سرگرم رضاکار اس قانون کو مانتے ہیں، مگر ساتھ ہی وہ اس پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ قانون شوقیہ شکاریوں کو تفریحی شکار کی اجازت دیتا ہے، مگر گینڈے کے وہ ویتنامی شکاری شوقیہ نہیں، پیشہ ور تھے۔ وہ سینگ اپنے ساتھ بطور ٹرافی نہیں بلکہ قیمتی مال کے طور پر لے گئے تھے۔ یہ سب ان سینگ چوروں کی ایک قانونی چال تھی۔ وہ سب سینگ مافیا سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم واپس ویتنام کی طرف پلٹتے ہیں۔ گینڈے کے سینگوں کی ایک جوڑی کا اوسط وزن 13 پاؤنڈ یا اس سے ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ سینگ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر فی گرام کے حساب سے فروخت کیا جاتا ہے۔ سینگوں کے ویتنامی تاجر کہتے ہیں کہ اوسط وزن کے سینگ کی ایک جوڑی کے حصول اور پھر انہیں بازار تک پہنچانے کے دوران کل لاگت اور تمام تر اخراجات منہا کرنے کے بعد ان کی فروخت سے حاصل شدہ خالص منافع 2,00,000 امریکی ڈالر کے مساوی ہوتا ہے۔ اب خود سوچ لیں، قانونی شکار کی فیس 50,000 ڈالر اور خالص منافع 2,00,000 ڈالر۔ قانون کی آڑ لے کر منافع میں کون رہا، سینگ چور یا حکومت افریقہ؟ سینگوں کے لیے گینڈوں کے بے دریغ شکار کے پیچھے سب سے بڑی وجہ بیماری ہے۔ یہ سینگ صدیوں سے مشرقی روایتی دیسی ادویات میں استعمال ہو رہے ہیں۔ تاریخی جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ گینڈے کے سینگ سے علاج کا سلسلہ مشرق بعید اور افریقی ممالک میں گزشتہ 2000 برس سے جاری ہے۔ عام طور پر یہ تصور ہے کہ قدیم حکیمی نسخوں کے مطابق سینگوں کا استعمال آج بھی امراض میں شفا یابی کا ذریعہ ہے۔ افریقہ اور مشرق بعید کا خطہ بخار اور ملیریا کے حوالے سے بدنام ہے۔ افریقہ میں اب بھی بخار اور ملیریا عام مرض ہے۔ تاریخی تذکروں کے مطابق قدیم حکماء بخار اور امراض سے شفا یابی کے لیے گینڈے کے سینگ کو پانی میں گھس کر سیال مادہ مریض کو پلاتے تھے، جس سے مرض کی شدت میں کمی ہو جاتی اور مریض کو افاقہ ہو جاتا تھا۔ یہ روایتی علاج آج بھی کئی افریقی ممالک میں مستعمل ہے۔ روایتی ایشیائی علاج میں ان سینگوں کے استعمال اور شفا کے پیچھے مبینہ طور پر کار فرما سینگ کے کیمیائی خواص کا کردار جاننے کے لیے محققین نے گزشتہ 3 اشروں کے دوران اس جانب قابل ذکر توجہ دی ہے۔ اب تک کئی سائنسی تحقیقات کی جا چکی ہیں۔ اگرچہ تحقیقات پر مشتمل یہ رپورٹیں بڑی حد تک سینگ کے دیسی طریقۂ علاج کے حق میں ہیں، تاہم اب تک انہیں ٹھوس سائنسی بنیادوں پر ثابت نہیں کیا جا سکا۔ مگر اس کے باوجود سینگوں کے طبی استعمال کا سلسلہ
بدستور جاری ہے۔ ویتنام کے دیسی علاج میں استعمال کی گئی روایتی ادویات کی تفصیلات پر مشتمل موقر طبی جریدے کے 2006 کے ایڈیشن میں 2 صفحات صرف گینڈے کے سینگ کے طبی خواص کے بیان پر مشتمل تھے۔ ان سینگوں سے بخار اور ملیریا کے علاج کو تو چھوڑیے، حال ہی میں اس حوالے سے چونکا دینے والا انکشاف سامنے آیا ہے۔ جدید طبی محققین اب تک کینسر کے شافی علاج کی دوا دریافت کرنے میں ناکام رہے ہیں، مگر ویتنامی حکیموں نے دعویٰ کیا ہے کہ گینڈے کے سینگوں میں کینسر سے شفا کی خاصیت موجود ہے۔ تکلیف دہ حقیقت یہ ہے کہ ویتنام میں مختلف وجوہات کی بنا پر کینسر کے پھیلاؤ کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ معروف طبی محقق کا اس دعوے کے جواب میں کہنا تھا کہ فی الحال یہ دعویٰ بے بنیاد ہے۔ اب تک ایسی کوئی سائنسی تحقیق شائع نہیں ہوئی جو اس بات کو درست ثابت کرتی ہو۔ میری ہارڈی کا کہنا تھا کہ اگرچہ اب تک اس بارے میں کوئی ٹھوس سائنسی ثبوت سامنے نہیں آ سکا ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ سینگ یکسر خواص سے عاری ہیں۔ سینگ کیمیائی اجزاء رکھتے ہیں اور جب وہ جسم میں شامل ہوں تو ان کیمیائی عناصر کے انسان پر اثرات مرتب ہونا سادہ سی بات ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میری ہارڈی امریکہ سے تعلق رکھتی ہیں اور انسانی خلیوں پر تحقیق ان کا موضوع ہے۔ وہ طبی تحقیق کے ایک امریکی ادارے کی ڈائریکٹر بھی ہیں۔ انہیں مشرق کی دیسی طبی ادویات کے خواص پر بھی مستند ماہر تسلیم کیا جاتا ہے۔ میری ہارڈی کا کہنا ہے کینسر خلیوں میں جنم لینے والا جان لیوا مرض ہے۔ جسے یہ لاحق ہو جائے وہ اس مرض کے خوف سے ہی مرنے لگتا ہے۔ مریض مرض کے باعث شدید نفسیاتی دباؤ کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے میں مریض کوئی دوا اس یقین سے کھائے کہ اسے صحت مل جائے گی یا مرض کی شدت میں کمی ہوگی تو ایسا ہوتا بھی ہے۔ اس میں دوا سے زیادہ یقین اور عقیدے کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر مریض گینڈے کے سینگ کا محلول یا سفوف اس عقیدے اور یقین کے ساتھ استعمال کریں کہ وہ صحت یاب ہوں گے یا ان کی تکلیف کم ہو جائے گی تو ایسے میں انہیں افاقہ محسوس ہوگا۔ طبیعت میں بہتری کی وجہ سینگ کے کیمیائی خواص، یقین کے باعث ذہن میں ہونے والی ہارمونز کی تبدیلیاں اور نفسیاتی اثر سب برابر کے شریک ہیں۔ سینگ کے کیمیائی خواص یقینی ہیں، مگر صرف وہ خواص ہی سب کچھ نہیں، اور بھی بہت کچھ ہے جو موجود تو ہے مگر سائنسی بنیادوں پر اسے ثابت کرنا ممکن نہیں۔ ویتنام میں گینڈوں کے سینگوں کے استعمال کے بڑھتے رجحان کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے میں نے ملک کے کئی حصوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ میرے ساتھ ایک خاتون بھی تھیں جنہیں میں تھائن پکارتا تھا۔ کینسر کی تشخیص کے ابتدائی تجزیوں سے ثابت ہوا ہے کہ ان کی دائیں چھاتی پر ایک سفید دھبا ہے اور اس کے علاوہ بھی ان کے رحم کے زیریں حصے میں کینسر کی ابتدائی علامات پائی گئی تھیں۔ خوبصورت اور بے پرواہی کی حد تک غیر ذمہ دار 52 سالہ یہ خاتون
کینسر کی تشخیص کے بعد سخت خوف میں مبتلا تھیں۔ وہ جدید مغربی طریقوں سے اپنے اس مرض کا علاج کروا رہی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حکیموں سے بھی مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تمہیں یقین ہے کہ گینڈے کے سینگ اس مرض سے صحت دلا سکتے ہیں؟ ایک روز میں نے ان سے سوال کیا۔ میں نہیں جانتی، تھائن نے کندھے اچکا کر جواب دیا، لیکن جب تمہیں یہ علم ہو جائے کہ بس اب مرنے والے ہو تو پھر سینگ ہو یا کچھ اور، تمہیں کسی بھی شے کے استعمال سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مرنے والا ہر وہ شے بطور دوا استعمال کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جس کے بارے میں اسے یقین دلایا جائے کہ اس کا استعمال تمہیں موت کے منہ میں جانے سے بچا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف بغور دیکھا اور مسکرا کر بولی، یہی میرا مسئلہ ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں کہ اس کے استعمال سے میں بچ سکتی ہوں۔ مجھے کہا گیا ہے کہ اس سے کینسر کا علاج ہو سکتا ہے اور بس۔ میرے ویتنامی میزبان مجھے ہنوئی اور ہو چی منہ کے کینسر ہسپتال سے لے کر جڑی بوٹیوں کی دکانیں، بوتیک، کھال، بازار اور مضافات کے چھوٹے چھوٹے علاقوں کے تنگ و تاریک مکانات کے اندر تک لے کر گئے۔ میں جہاں بھی گیا مجھے ہر جگہ گینڈے کے سینگ نظر آئے۔ ویتنام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اب وہاں مڈل کلاس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگ مغربی طرز زندگی کو اپنا رہے ہیں۔ غربت زدہ لوگوں کے ہاتھ پیسہ آیا تو وہ خود کو جدید ترقی سے ہم آہنگ کرنے میں جٹ گئے، مگر روایت سے اب بھی ان کا مضبوط تعلق برقرار ہے۔ انہی روایات میں گینڈے کے سینگ بھی ہیں۔ ترقی، جدت اور مالی خوشحالی کے باوجود وہ اس قدیم نظریے پر کاربند ہیں کہ ان سینگوں سے جسمانی بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ اب تک تو بخار، ملیریا اور کینسر کا سینگ سے رشتہ تھا، مگر یہ دیکھ کر مجھ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ ویتنام کے ہر گھر میں یہ سینگ تمام امراض کا شافی اور مکمل علاج سمجھا جاتا ہے۔ گینڈے کے سینگ ویتنام کی سماجی زندگی میں وہ قدرے مشترک ہے جس میں تمام طبقے یکساں ہیں۔ سینگ اور مساوات کی یہ مثال میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ویتنام میں ہی دیکھی تھی۔ اکثر کمزور مالی حیثیت والے خاندان مل جل کر پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور پھر بیش قیمت سینگ کا چھوٹا سا ٹکڑا خرید کر اسے شراکت میں استعمال کرتے ہیں۔ بعض صاحب حیثیت لوگ اپنے ایسے ملنے جلنے والوں یا قریبی دوست احباب کو سینگ بطور تحفہ دیتے ہیں جو اس مہنگی ترین شے کو حاصل کر کے اپنی بیماریوں کا علاج کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ مائیں اپنے بچوں کو چیچک سے بچانے کے لیے انہیں سینگ کا استعمال کرواتی ہیں۔ بوڑھے لوگ معاشرے سے بھی کم مقدار میں اس کا سفوف استعمال کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح ان کے جسم میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور وہ دل کے دورے سے بچ سکتے ہیں۔ کئی پڑھے لکھے ویتنامی یہ خیال کرتے ہیں کہ گینڈے کا سینگ اپنے اندر کئی اہم اور طاقتور وٹامنز کا بیش قیمت ذخیرہ ہے۔ یوں ان کا استعمال انسان کے اندر کیمیائی عدم توازن کو درست کر کے انہیں صحت مند بنا دیتا ہے۔